الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو سب تک بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ میں، سلیقے کے ساتھ میں پہنچانے کا طریقہ سکھایا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آئی لو محمد ورسز آئی لو مہادیو، یہ جو وواد چل پڑا ہے مسلمانوں کے اور ہمارے سناتنی بھائیوں کے درمیان میں، اس پر کچھ اظہار خیال کیا، اور وہ بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں، کہ یہ جو انداز بہت سارے مسلمانوں نے اختیار کیا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور ان کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے تعلق سے ایک خصوصی انداز، اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کس طرح کرواتے ہیں، خود ان کی زبان سے کیا کہلوایا گیا ہے نا، کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، اور پھر وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی اور ان کی خود کی اپنی مثال ایک گھر کی ہے نا مثال سے جو ہے پیش کی، اور بتایا کہ بہترین گھر، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ ہے نا گھر کسی شخص نے بنایا اور اس کو بہت مزین کیا، بہت بیوٹیفائی کیا، اور وہ گھر ایسا تھا کہ اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی تھی ہے نا، اور لوگوں نے جب اس گھر کو گھوم پھر کر دیکھا اور بہت یعنی حیرت میں پڑے لوگ، اور بہت لوگوں نے تعریف کی، لیکن اس کونے میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی اس پر بھی بہت لوگوں کو حیرت ہوئی، بہت انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہیں رکھ دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں ہے نا، آخری نبی، آخری پیغمبر ہوں۔ نہ تو اپنے آپ کو بتایا کہ میں کوئی کھڑکی ہوں، نہ بتایا کہ میں دروازہ ہوں، نہ بتایا کہ میں کوئی گنبد ہوں، نہ بتایا کہ میں کوئی مینار ہوں، نہ بتایا کہ میں کوئی وہ سب سے قیمتی جو جھومر ہوتا ہے میں وہ ہوں ہے نا، اس طرح کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف میں خود نہیں کی ہے نا، اور اتنی سادگی، اتنی عاجزی، اتنی انکساری کے ساتھ میں یہ اپنا تعارف رکھا کہ ایک کونے میں، وہ بھی کونے میں، کوئی سینٹر میں نہیں ہے نا، کہ لوگ داخل ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ جو فیسنگ ہے گھر کی ہے نا اسی کے اوپر ایک جو ہے اینٹ مسنگ ہے، تو دیکھتے ہی بالکل فرسٹ لک میں پتہ چل گیا کہ ارے بھائی اتنا بیوٹیفل پوری جو ہے عمارت ہے اور فیسنگ ہے، اور اس میں یہ اینٹ جو ہے غائب ہے، تو بالکل بہت خراب لگ رہا ہے، بہت آکورڈ لگ رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ گھر کے کونے کے اندر ہے نا ایک اینٹ ہے جو مسنگ ہے، اور وہ انا اللبینہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں ہی نبیوں کی ختم ہوں ہے نا، آخری نبی ہوں۔
یہ وہ پیش کرنے کا انداز ہے نا اپنے آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی رکھی ہے کہ جب کبھی کوئی شخص ہے نا کسی بھی پرسنالٹی کو ایک انتہائی خصوصی اور دوسروں سے بالا تر کمپیریزن میں، یعنی آپ تنہا کسی کی تعریف کریں تو آپ بہت تعریف کریے، ہے نا. یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، ہے نا، ان کی نعت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ آف آور ڈسکشن، ہے نا. دا پوائنٹ آف آور ڈسکشن از the praise of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in comparison with other prophets، ہے نا. دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کی جو ہے تعریف کی جائے، وہ ہے یعنی اصل کنسیڈریشن کا ہمارا پوائنٹ. جو میں نے آپ کے سامنے ویسے تو بہت سارے انداز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے دوسرے پیغمبروں کے ساتھ، دوسری ہستیوں کے ساتھ کمپیریزن کے اندر جو ہے بیان کرتے ہیں مسلمان. ایک بہت پاپولر جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہمارا نبی بھی اعلیٰ ہے، ہمارا نبی بھی بالا ہے، یہ ہم ضرور کہیں، ہے نا، کہنا چاہیے. مگر جب آپ جیسی آپ کہیں سب سے، تو ریمیننگ جس کسی سے بھی اب کمپیریزن ہو رہا ہے تو ان سب سے، یہ کمپیریٹیو یعنی پوائنٹ ہو گیا، سب سے، ہے نا. تو ایسا کہنا کہاں تک ہمارے لیے مناسب ہے، جائز ہے یا پھر ناجائز ہے نا، اس پر ہماری بات چل رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب تک جو بات رکھی ہے نا وہ تو رکھی. اب اسی کی کنٹینیوٹی میں کچھ اور آگے بھی ہم بات کریں گے. یعنی یہ پرابلم کیوں کریٹ ہوا ہے نا، کیوں لوگوں کے اندر وہ ضد کی کیفیت پیدا ہوئی ہے نا، اور کیوں اب اس کے مقابلے میں یعنی آئی لو محمد کے مقابلے میں ایک پریکٹیکل ایشو آپ کے سامنے آ گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تم نہیں کہیں گے، ہے نا، تم کہو گے تو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے، تم پر کارروائی کر دیں گے. اور پھر اب اس کے مقابلے میں ہم کہیں گے آئی لو مہادیو، ہے نا. پریکٹیکلی اب یہ جو ہندوستان کے بعض اسٹیٹس کے اندر ہو رہا ہے. عزیز ساتھیوں، وہاں سے یعنی کنٹینیو کرتے ہوئے ایک آگے اگلی اور زیادہ سٹیک اور زیادہ یعنی بالکل دو ٹوک اور کلیئر بات میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث، ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسی لگ بھگ 12 یا اس سے بھی اور زیادہ پھر آپ کو روایتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، کم و بیش جو وہی بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور بہت سارے یعنی صحابہ اکرام نے اس کو جو ہے نقل کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3413. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس بن متی. اس کا ترجمہ سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں، لا ينبغي، اس کے الگ الگ ترجمے لوگوں نے کیے ہیں. تو کسی نے کہا، کسی نے یعنی یہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں، بعض ترجموں میں ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کہنا. کیا کہنا جائز نہیں ہے، کیا کہنا مناسب نہیں ہے؟ کہ مجھے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متی سے بہتر قرار دے. میں پھر پڑھ رہا ہوں، پھر سنیے. کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر قرار دے. اور دوسرے ترجموں میں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر قرار دے. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہے. ایسا کہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اب یہاں ذرا سا ایک روک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سارے پیغمبروں میں سے یہ یونس بن متی ہے نا علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ یونس علیہ السلام ہے نا، کیونکہ جتنی تاریخ ہمیں پتہ ہے نا پیغمبروں کے بارے میں، خاص طور پر جو قرآن مجید سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے اور پھر جو دیگر یعنی ببلیکل سورسز سے بھی ہمیں پیغمبروں کی تاریخ ملتی ہے، ٹھیک ہے، ان سب پیغمبروں کی تاریخ کے اندر ایک ایسی غلطی، ایک ایسی لغزش جو کسی پیغمبر نے نہیں کی مگر وہ کام حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گیا.
اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے بیزار آ کر اپنی قوم کو جو ہے چھوڑ دیا اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کر لی. ٹھیک ہے, میں روایت کی اور وہ واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, بہت دعوت دی, بہت لوگوں کو سمجھایا پیار محبت سے, بہت ان کو حق جو ہے پہنچانے کی اور یعنی حد درجے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن قوم بڑی ہٹ ڈن تھی. یونس علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی تھی, ہے نا. تو ہوتا یہ ہے, قانون یہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اس کے بعد, یعنی جب پانی سر سے اوپر نکل جاتا ہے اور پھر اب جب وہ یعنی جب اللہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ قوم نہیں مانے گی, اور پھر وہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ, ہے نا. متعدد کتنے واقعات ہیں, ہے نا, لوط علیہ السلام کے, صالح علیہ السلام کے, شعیب علیہ السلام کے, ہے نا, ہود علیہ السلام کے, نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, ویوسوت منو, ہمارے بھارت کے ویوسوت منو کا واقعہ ہے. سیلاب عظیم آیا تو آنے سے پہلے اب انہوں نے آخری دم تک یعنی اللہ کا حکم آنے تک انہوں نے لوگوں کو دعوت دی, سمجھایا, نصیحت کی, بلایا, ان کی خیر خواہی کی, ہے نا. لیکن جب قوم نہیں مانی, ہے نا, اور اللہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ لوگ آئندہ بھی نہیں ماننے والے ہیں, اب ان پر حجت تمام ہو چکی ہے, اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ فیصلے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے پیغمبر کو کہ اب آپ وہاں سے رخصت ہو جائیے, آپ اپنے ایمان والوں کو لے کر وہاں سے آپ چلے جائیے, ان لوگوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے. یہ حکم آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نکل گئے, ہے نا, کشتی پر سوار ہوئے, وہ کشتی طوفان کے اندر گر گئی, پھر وہ خورا اندازی ہوئی, وہ سب واقعات مطلب آپ لوگ جانتے ہیں. بار بار جو ہے یونس علیہ السلام کا نام آیا خورا کے اندر, پھر ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا, پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میں یعنی مچھلی نے یعنی انہوں نے وہاں پر جا کر استغفار کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی وہاں پر بھی انہوں نے بھی کوئی قوم کے اوپر ملامت نہیں کی, لعن طعن نہیں کی, اور یہ ایکسکیوز کہیں پر بھی کوئی ایک لفظ میں بھی جو ہے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اے اللہ آپ جانتے ہی ہیں انہوں نے کتنا ستایا, آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ لوگ کتنے ہٹ دھرم تھے, آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ لوگوں نے کس طرح میری بات کو جو ہے رد کیا اور نہیں مانا, مجھے ٹھکرایا. کوئی ایک لفظ بھی قوم کے تعلق سے شکایت کا نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی الہ, نہیں ہے کوئی بھی اپاسنا کے یوگیہ سوائے تیرے, الا انت, ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک, پاک ہے تو ہر نقص سے, ہر امپرفیکشن سے تو پاک ہے, تو بالکل پرفیکٹ ذات ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ہی ظالم تھا, میں ہی ظالموں میں سے تھا, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے اس پیغمبر کے حوالے سے, سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے, ایسا واقعہ مطلب کسی اور پیغمبر کے تعلق سے ہمیں نہیں ملتا. اسی لیے ان کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایون ڈو ناٹ کال می بیٹر دین ایون یونس بن متا, ان سے بھی میں بہتر ہوں, ایسا بھی کہنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ان سے ویسی غلطی تو پھر اور کوئی پیغمبر نے نہیں کی, تو کسی اور پیغمبر کے تعلق سے تو پھر انہیں بھول جاؤ اس طرح کی کوئی بات کہنا. ان کے بارے میں جب نہیں کہہ سکتے تو پھر کسی اور کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو. یہ ریپیٹڈلی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ تاکید کی ہے. اور بہرحال یہ ایک ہی تاکید نہیں ہے, اور بھی ہے, اگرچہ کہ یہ روایتیں بہت ساری ملتی ہیں, میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں ایک اور اسی طرح کی ملتی جلتی روایت. ٹھیک ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, دونوں یہ حدیثیں صحیح ہیں, اسٹیٹس ان کا صحیح ہے. یہ والی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 4604. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال انا خیر من یونس بن متا فقد کذب. وہی بات ہے, ذرا اسلوب ہے نا, بات کا انداز الگ ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت یونس بن متا سے میں بہتر ہوں, اس نے جھوٹ کہا, اس نے جھوٹ کہا. ٹھیک ہے, وہی بات ہے
یعنی اس شدت کے ساتھ میں، اس اصرار کے ساتھ میں جو ہے وہ بات یہاں پر اس انداز میں جو ہے بیان کی جا رہی ہے. وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس بن متیٰ سے بہتر ہیں، وہ جھوٹا ہے. آپ اندازہ لگائیے ہم کتنا قرآن اور احادیث میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پیغمبروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ایک اور روایت دیکھیے، تھوڑی سی لمبی روایت ہے، میں اس کا مین یعنی جو ہے حصہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑھوں گا. بس وہ جو خاص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں ہے نا، اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آپ کے سامنے میں عربی کے اندر پڑھوں گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3414. ایک مرتبہ لوگوں کو، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا. اوکے، یعنی مدینے کا کانٹیکسٹ ہے، مدینے میں صحابہ بھی ہیں، مسلمان ہیں، ہے نا، یہودی بھی وہاں پر ہیں. اوکے، یہودی کا مطلب یہ ہوا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا، لیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی اس پر وہ راضی نہ تھا. اوکے، کسٹمرز نے جو قیمت لگائی اس سے وہ راضی نہیں تھا. کسٹمرز کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے. اس لیے کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا ہے. یعنی اس نے کیا کیا؟ یہودی نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تعریف وہاں پر بیان کی. ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا. تمام انسان، اب دیکھیں، تمام جیسے کہیں گے تمام انسان تو سارے انسان اس میں آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر آ گئے، ہے نا. تمام انسانوں میں موسیٰ کو جس نے برگزیدہ کیا. یہ لفظ ایک انصاری صحابی نے سن لیے. یہ دیکھیے کس، یعنی کیا کانٹیکسٹ ہے، کون کہہ رہا ہے، کون سن رہا ہے نا، یہ سب چیزیں غور طلب ہیں. ایک انصاری صحابی نے یہ الفاظ سن لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا. انصاری صحابی نے یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم میں موجود ہیں، پروفٹ محمد ہم میں موجود ہیں، اور تو اس طرح قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا. یعنی اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ کمپیریزن کی اور ایگو کی بات ہو گئی نا. موسیٰ کو اس نے سب انسانوں میں برگزیدہ کہا، تو ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ، جبکہ پروفٹ محمد ہمیں موجود ہیں اور تم یہ کہتے ہو. یعنی یہ کوئی نیا جذبہ نہیں ہے مسلمانوں کے اندر جو ابھی آیا ہے، اس وقت بھی آیا تھا. صحابہ اکرام ہے نا، انصاری صحابی، نام نہیں ہے ان کا، بس انصاری صحابی بول کر ہے. اب دیکھیے اس پر کیا ہوا، یعنی اس کے بعد کیا ہوا. اس پر وہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ یہودی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے ابو القاسم، اے ابو القاسم. قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام تھا، تو آپ کی کنیت تھی، ہے نا، آپ کو وہ نام سے جو ہے بیٹے کے نام سے ابو القاسم کہہ کے جو ہے پکارا جاتا تھا. وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہا وہ یہودی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا ہے نا. تو وہ ایڈریس بھی کیسے کر رہا ہے؟ اے ابو القاسم. یعنی اس کے ایڈریس کے اندر خود یہ بات ہے کہ آئی ڈونٹ ریکگنائز یو ایز دا لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف گاڈ. میں نہیں پہچانتا آپ کو بحیثیت پیغمبر. ابو القاسم، یہ سب ہے اس کے اندر، ہے نا، انڈر لائن میننگ ہے یہ اس کا. اے ابو القاسم، میرا مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح کا عہد و پیمان ہے. ایک ٹریٹی ہے ہمارے درمیان، ہے نا، امن اور صلح کا جو ہے عہد ہے. پھر فلاں شخص کا کیا حال ہوگا؟ Now what will happen to that person? What will be the consequences of that person جس نے میرے منہ پر چاٹا مارا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا. اب دیکھیے آپ وہاں پر، یعنی مدینے کے اندر مسلمانوں کا رول چل رہا ہے نا. پاور میں کون ہے؟ مسلمان ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ ہیں. ان کے پاس رہنے والا ایک عہد میں جو ہے باندھا ہوا ہے نا، ایک ٹریٹی کرنے والا ان کے پاس ایک یہودی وہاں پر رہ رہا ہے.
وہ آ کر کس شان کے ساتھ میں شکایت کر رہا ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو دیٹ پرسن، اس شخص کا کیا حال ہوگا، ہے نا، جس نے میرے منہ پر چاٹا مارا، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ میرا جو ہے امن کا عہد ہے۔ آپ سوچئے، مطلب جہاں ٹریٹی ہے اور جو لوگ کمزور ہیں، ہے نا، ان کے اندر اتنے گٹس رہیں گے کہ وہ جا کے جو ہے وقت کے سربراہ کے سامنے جو ہے اس کے ہی سبجیکٹس میں سے کسی کی جو ہے شکایت کریں، اس کے کلوز کمپینینز میں سے کسی کی شکایت کریں۔ یہ کب آئیں گے یہ گٹس؟ جب واقعی میں جسٹس ملنے کی جو ہے پوری امید ہو کہ میرے ساتھ ذرا سا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، میں یہاں جاؤں گا تو مجھے انصاف ملے گا، ہے نا، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو ہمارے لوگوں میں سے ہے یا پرائے لوگوں میں سے ہے، یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو وقت کے پیغمبر پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا ہے۔ جسٹس پھر بھی ملے گی ریگارڈلیس آف اینی کنڈیشن۔ اس جلال کے ساتھ میں آ کر وہ سوال کر رہا ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا، ہے نا، جس نے میرے منہ پر چانٹا مارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں چانٹا مارا؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی، وہ واقعہ سارا بیان کیا۔ تو آپ غصے میں آ گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ رسپانس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ غصہ ہو گئے، اس قدر کہ غصے کے آثار چہرے مبارک پر نمایاں ہو گئے، یعنی اتنے غصے میں آ گئے کہ چہرے پر دکھ رہا تھا، ہے نا، غصے کے آثار جو ہے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ یہ آرڈر ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم قال، میں عربی وہ پڑھ رہا ہوں اس کا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، مت دو فضیلت اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت مت دو۔ یہاں پر کس نے کس کو فضیلت دی تھی؟ کس کو کس پر فضیلت دی گئی تھی، ہے نا؟ فضیلت دینے والے صحابی ہیں انصاری، اور دے کس کو رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا یہ فضیلت دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے، ہے نا، نیوٹرل بھی نہیں تھے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں یہ کہا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، ہے نا، اللہ کے پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ اور پھر اب اس کے بعد میں آگے کا پھر میں وہ اردو میں پڑھ رہا ہوں، عربی میں نہیں پڑھوں گا۔ جب سور پھونکا جائے، یہ بھی بہت غور طلب ہے، یعنی یہاں پر اس موقع پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کیونکہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، سب کے سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوا ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، یعنی سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر سیکنڈ جب ٹرمپٹ کے اندر جو ہے پھونک ماری جائے گی، سور میں پھونکا جائے گا، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، یعنی سب سے پہلے ہوش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے ہوش میں لایا جائے گا، لیکن ہوش میں آتے ہی میں کیا دیکھوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام آلریڈی عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنے اوپر تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے کون ہوش میں لایا جائے گا، یہ بھی ایک عظمت کی بات ہے نا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے کہ سب بے ہوش ہے اور سب سے پہلے جو ہے کس کو ہوش میں لایا جا رہا ہے۔ تو حضور بتا رہے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے ہوش میں لایا جائے گا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام آلریڈی، یعنی نہ صرف وہ ہوش میں آ گئے بلکہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اور بھی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو، ہے نا۔ اور آگے پھر اب اس کی وضاحت میں یہ بھی کہا کہ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا یا مجھ سے بھی پہلے ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ یہ کانٹیکسٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی یہ والی بات
یعنی میرے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اٹھا دیا جائے گا اور وہ آلریڈی عرش کو جو ہے پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دراصل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اسے جو چاٹا مارا گیا ہے نا، اس کے دل پر، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کا کام کر رہے ہیں کہ وہ جس سے دلی طور پر وابستہ ہے، وہ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، چونکہ وہ یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس نے قسم بھی موسیٰ علیہ السلام کی کھائی تھی، اپنے اوپر ایک فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تاکہ اس کے دل پر مرہم رکھا جائے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسوہ حسنہ ہے نا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے نا۔ بہترین نمونہ کیا ہے؟ نمونہ ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ تو ابو القاسم بول کے ہی ایڈریس کر رہا تھا، ہے نا، اور وہ ٹریٹی کے اندر باندھا ہوا تھا، وہ وہاں پر وہ لوگ پاور میں نہیں تھے، یہودی، مسلمانوں کی پاور تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رولر تھے، لیکن اس کے باوجود ہے نا اس کے ریلیجس سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے، اس پر مرہم رکھنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ اس وقت کب لیں گے مسلمان؟ یہ کلیئر ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے، میں پھر عربی میں آپ کے سامنے پڑھوں، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبروں میں ان کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، یہ آرڈر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہے نا۔ ہم اگر واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، ہے نا، تو پھر آقا کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، اور یہ ایک دوسرے پر فضیلت پیغمبروں کو نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر عزیز ساتھیوں کرنا کیا چاہیے اس کی اور ذرا سا وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں رکھتا ہوں جو بالکل ابتدا میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی، 2:136 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ قولوا، اب دیکھیے اس میں کتنا کرنا کیا چاہیے، ہے نا، کرنا کیا چاہیے، ایک کمپلیٹ پکچر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے کبھی آتا نہیں، ہے نا۔ یہ آئی لو محمد ورسز آئی لو مہادیو کا مسئلہ جو آیا ہے، یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا نہیں۔ کیا ہے وہ؟ دیکھیے، قولو، قولو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آرڈر، امر کا صیغہ ہے، تم سب کہو۔ حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو مانتا ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، کیونکہ یہ آرڈر تو قرآن میں آیا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے تمام مومنوں کے لیے یہ آرڈر ہے نا۔ تم سب کہو، سارے اے مسلمانوں تم سب کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہے نا، وی بلیو ان گاڈ آلمائٹی، ہم پرمیشور پر آستھا رکھتے ہیں، رائٹ، آمنا باللہ وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، ہم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، سابق پیغمبر ہے نا ابراہیم۔ ان کو ماننے والے کون؟ مشرکین مکہ، اپنا جد امجد مانتے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہونے کا جو ہے گرو کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں مگر گمراہ ہیں، ہے نا، شرک کرتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصدیق ہو گئی، ان پر ایمان لانے کا اعلان بھی ہو گیا، ان پر جو نازل، یعنی ڈائریکٹلی تو ان پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانے کا اعلان ہو گیا، تو یعنی سبسیکوینٹلی اس سے کیا ہوگا؟ ان پر ایمان اور ان کی رسپیکٹ، ان کا آنر، ان کی محبت، یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی مطلب یہ اٹیسٹ ہو گئی ہے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر جو نازل ہوا، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، آئزیک، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، جیکب، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اوکے، آئزیک، جیکب، والاسباطی، اور اولاد یعقوب، ٹھیک ہے، ان کا ایک اور نام اسرائیل بھی ہے،
ان کی اولاد کے اندر بے شمار جو ہے پیغمبر آئے، تو اولاد یعقوب پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا کیا گیا، دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ ما نکرہ ہے، ما whatsoever has been given to the remaining prophets، النبیون سارے پیغمبر جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو، ہر ایک کا نام نہیں لیا، کچھ کا نام لیا گیا ہے نا، اور پھر باقی کو اجمالاً والنبیون من ربہم وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ باقی سارے پیغمبروں کو عطا کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان پر جو کلام نازل ہوا اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہ کہ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری آیتوں میں یہ واضح انداز کے اندر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، یہ ایک تو ڈکلیریشن ہے، یہ رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ کون سا رشتہ ہے یہ دینی رشتہ ہے، یہ دھرم کا رشتہ ہے، یہ جو جوڑا جا رہا ہے، ورنہ وہ تو ایک الگ ریلیجیس گروپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کا ایگزسٹنس، یہ جو دوسرے جتنے گروپس ہیں ان کا ایگزسٹنس ایک الگ ریلیجیس گروپ کی حیثیت سے ہے دنیا کے اندر، یعنی مشرکین مکہ الگ ہے، ایک الگ گروپ ہے، رائٹ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس دین پر ہیں اس سے پھر یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر یہودی اپنے آپ کو ایک الگ دین کا ماننے والا ہے نا، اپنے آپ اپنا نام الگ، اپنے دھرم کا نام الگ وہ رکھتے ہوئے ایک الگ ریلیجیس گروپ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ، ہے نا۔ اسی طرح عیسائی ہیں، ایک الگ ریلیجیس گروپ کی آئیڈینٹی ہے نا، ہے ان کی، ان کے بڑوں کا، ان کے پیغمبروں کا نام لیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ان پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نام لے لے کر، ہے نا۔ اور پھر باقی ساری دنیا کے لیے، کیونکہ صرف یہ 3 گروپس تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راست طور پر مخاطب ہوئے، لیکن ان کے علاوہ بھی اور بھی گروپس ہیں۔ نوحی گروپ ہے نا، جو یہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو پایا جاتا ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آ کر انہوں نے دعوت نہیں دی، آپ کا جو کار رسالت تھا وہ یعنی عرب کی سرزمین تھی، اور یہ 3 گروپس ہی تھے جس سے آپ نے جو ہے بات چیت کی، تو جس سے بات چیت کر رہے ہیں ان کے بڑوں کا نام لے کر یہ بتاتے ہوئے کہ ان پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دینی رشتہ ہے جو جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ ان لوگوں سے بات کر، قولو، ظاہر سی بات ہے مسلمان سب کے سب کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ انہیں سے کہیں گے نا جو نان مسلم ہیں۔ اس وقت کے نان مسلم یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہے نا، مشرکین مکہ ہیں، اور جو کوئی سامنے نہیں ہے جس سے براہ راست مخاطب نہیں ہو رہے، ان کے لیے کہہ دیا گیا وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ باقی سارے نبیوں کو عطا کیا گیا تھا اپنے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور خاص بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو آمنا ہے نا، اب یہ پوری یہ عربی کو سمجھنا، عربی کی باریکیوں کے اندر جانا، اور پھر قرآن میں یہ جو باتیں آئی ہیں ان کی اہمیت کو، اس کو سمجھتے ہوئے، ہے نا، ان کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پوری آیت کے اندر آمنا صرف ایک بار آیا ہے، بالکل سٹارٹنگ کے اندر، قولوا آمنا باللہ، اللہ پر ہم ایمان لائے، اللہ پر، وما انزل الینا، جو کچھ ہم پر نازل ہوا قرآن اس پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، یہ سارے پیغمبروں کے جو ہے نام گنائے گئے، پھر والنبیون من ربہم کہا گیا۔ یہ آمنا ایک بار شروع میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سٹینڈرڈ آف ایمان ہے اللہ پر، وہی سٹینڈرڈ آف ایمان ہمارا ہے اللہ کی اس کتاب کے اوپر جو ہمیں عطا کی گئی قرآن پر، اور پھر وہی سٹینڈرڈ آف ایمان ہمارا ہے ان سب کلام کے اوپر جو باقی سارے پیغمبروں کے اوپر نام لے کر یا پھر بغیر نام لیے ان پر نازل ہوئی، ان سب کے اوپر ایکول ڈگری آف ایمان، یہ ہوتا ہے آمنا ایک بار آنے کا مطلب۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پر تو زیادہ ہے لیکن اللہ کی باقی کتابوں کے اوپر کمتر ایمان ہے،
لیس ڈگری آف ایمان، مور ہائر ڈگری آف ایمان، نہیں، وہ رد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ عربیت ہے، یہ ہے نا، قرآن کی لغت میں جا کر اور کراس چیک کریے، ویریفائی کریے. میں کہہ رہا ہوں بول کے آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری عام انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے نا کہ بھئی ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے، قرآن گریٹسٹ. اس پر بھی آؤں گا میں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اللہ نے قرآن کو جو ہے کس طرح انٹروڈیوس کیا، خصوصیت کے ساتھ میں یا عمومیت کے ساتھ میں، لیکن دیٹ از ناٹ دا ٹاپک آف آور ڈسکشن رائٹ ناؤ. آ جائے گا وہ بھی بہت جلد ہے نا. جگہ جگہ پر وہ انسیڈنٹس بھی آ رہے ہیں جہاں پر قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر جو ہے پیٹ دیا جا رہا ہے. قرآن کیسا پڑھ رہے ہیں، ہے نا. اس پر بھی آئیں گے، بات کریں گے. وہ بھی سمجھنے کی بات ہے، کامن سینس ہے نا. ان بیاسڈ انداز میں آپ کامن سینس لے کر بیٹھیے قرآن مجید کی یہ ریفرنسز کو آپ دیکھیے، آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. سیم ڈگری آف ایمان اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان تمام کتابوں پر جو اس سے پہلے سارے پیغمبروں پر، سارے انبیاء پر نازل کی گئی. نام لے کر مخاطبوں کا، جو نون پرسنالٹیز ہیں ان کا نام لے کر بتا دیا گیا. اور پھر رہتی دنیا تک جہاں پر بھی لوگ بسیں گے ان کے پاس پیغمبر آئے ہوں گے، تو ان سب کے ناموں کی لسٹ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، صرف 25 نام بتائے گئے ہیں. لیکن یہ مینشن ضرور کیا گیا ہے وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، سارے پیغمبروں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہم اس پر ایکول ڈگری آف ایمان رکھتے ہیں. یہ کہنے کی بات ہے، سارے مسلمانوں کو یہ بات کہنی. اور آگے وہ تاکید جس پر میں بات کر رہا ہوں، لا نفرق بین احد من، ہم ان تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. کوئی ایک پیغمبر بھی ایکسپشن نہیں ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ہم ذرا الگ معاملہ کریں گے، باقی سب کے ساتھ ایکول معاملہ کریں گے، نہیں. لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بینہم بولے تو بھی ہو جاتی تھی بات، ان میں ہم فرق نہیں کرتے، نہیں، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہم فرق نہیں کرتے. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، ڈائریکٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، پیغمبروں کے اندر آپس میں آپ کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتے. وہ حدیث میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بار بار دہرائے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی قرآن میں کئی بار آیا. مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا مزاج بنا لیا. سارے مسلمانوں نے نہیں، مگر بہت سارے مسلمانوں نے، ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کریں گے جو پھر دوسرے پیغمبروں کی ہم نہیں کریں گے. ہم الگ کریں گے، ہم نے ٹھان لیا ہم الگ کریں گے، الگ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور رسول اللہ کو اور زیادہ بڑا اور دوسروں کو جو ہے اور چھوٹا بنا کر ہم بیان کرتے ہیں. یہ ہے جرم، قرآن کے خلاف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جا رہے ہیں ایسا کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من، ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فرق نہیں کرتے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمٌ، کیونکہ ہم اس پرمیشور کے، اس اللہ کے مسلم ہیں، اوبیڈینٹ ہیں ہم اس کے ہر حکم کے آگے ہم نے سر جھکایا ہے، اسی لیے ہم نہیں کرتے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا نا، وائی، آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ سب کو ایکولی دیکھ رہے ہیں، آپ کیسا سب کو ایکولی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے آگے ہم نے سر جھکایا ہے، اس کے ہر حکم کے ہم پابند ہیں، اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں. کہاں کر رہے ہیں؟ سوال یہی ہے، سوال ہم سے ہی ہے، مسلمانوں سے. کہاں کر رہے ہیں ہم؟ کہاں ہے مسلم؟ کہاں ہے اوبیڈینٹ اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے کہ فرق مت کرو، ہم تو فرق کر رہے ہیں، ہم فرق کر رہے ہیں، ہم فرق کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں پر بس وہ آخری بات کہ ہندوستان کے جو پیغمبر ہیں ان کا ذکر سوائے ایک دو کے، یعنی آدم علیہ السلام تو ساری انسانیت کے باپ ہیں. سویمبھو منو، ہمارے سناتن دھرم میں ان کو سویمبھو منو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حوا علیہ السلام کو پاروتی کہا جاتا ہے، شتروپا کہا جاتا ہے. فرسٹ کپل ہے نا، سویمبھو منو اور شتروپا، ٹھیک ہے. شنکر پاروتی بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ شیو اور پاروتی بھی کہتے ہیں ان کو. یہ وہی فرسٹ کپل ہے جن کو کرسچن ایڈم اینڈ ایو کہتے ہیں، اور مسلمان انہیں آدم اور حوا علیہ السلام کہتے ہیں. ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بالخصوص
ہندوستان کے سب سے بڑے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا نام قرآن میں ہے نوح علیہ السلام، ہے نا. اس کی تفصیلات بہرحال میں آپ کے سامنے پچھلے جمعوں کے اندر جو ہے یعنی رکھ چکا ہوں، اس کے دلائل اس موقع پر نہیں رکھوں گا. وئی وسوت منو، ہے نا، سناتن دھرم میں ان کو وئی وسوت منو کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. وہی کم و بیش وہی واقعہ ہے جو ہم قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے، بائبل میں ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے دعوت دی 950 سال، ہے نا، اور پھر اس کے بعد میں لوگوں نے سوائے چند لوگوں کے اکثر نے ایمان نہیں لایا، ہے نا. اور پھر ان کو حکم ہوا کشتی بنانے کا، اور پھر سیلاب آنے سے پہلے انہوں نے سارے جانوروں کے اور پرندوں کے جوڑوں کو جو ہے اس کشتی میں سوار کیا، اور پھر، ہے نا، سیلاب آیا، سارے نافرمان جو لوگ تھے وہ ڈبا دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ ایمان والے بچا لیے گئے. یہ پورا واقعہ آپ کو وہاں پر بھی ملے گا. وہی وسوت من. اور ان کی ذریت میں آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کے نام ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں نہیں آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راست طور پر یہاں کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا. راست طور پر بات آپ نے کس سے کی؟ مشرکین مکہ سے، یہود اور نصارہ سے. تو جس سے بات ہو رہی ہے ان کے ریلیجیس اتھارٹیز اور ان کے اسکرپچرز کا نام لے کر، ہے نا. آیت میں بھی وہی ہے، لیکن جہاں جہاں پر پوری دنیا کے اندر اور پیغمبر آئے ہیں سب کے نام نہیں لیے گئے، ان کا اجمالاً ہر جگہ پر ذکر کیا گیا. اجمال اور تفصیل کی بھی ایک الگ یعنی سیریز ہے کچھ لیکچرز کی، جمعہ میں نے دیے ہیں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی وائی، ہے نا. سوال آتا ہے کہ بھئی ہندوستان میں اتنے بڑے پیغمبر جب گزرے ہیں تو پھر ان کا ذکر کیوں نہیں ہے قرآن کے اندر؟ دیر از اے ریزن، ہے نا. کامن سینس سے آپ دیکھیں گے وہ بات سمجھ میں آئے گی. ان کو کمپلیٹلی حذف نہیں کیا گیا، کمپلیٹلی اگنور نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا اجمالاً، ہے نا، بریف کے اندر ان کا ذکر ہر جگہ پر اللہ کرتا ہوا جاتا ہے، جیسا اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ. عزیز ساتھیو، آخری بات، اب یہ سارے پیغمبر ہیں، سب پر ایمان لانا ہے، یہ لازم ہے، اور ایکول ڈگری آف ایمان ہوگا سارے پیغمبروں پر، ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کریں گے، اور ان پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر بھی ہمارا ایکول ڈگری آف ایمان ہے. یہ رویہ قرآنی رویہ ہے نا، قرآن کے مطابق مطلوبہ رویہ مسلمانوں کا یہ ہے نا. اس کی روشنی میں دو تین باتیں. ایک تو مہادیو، اب چونکہ یہ مقابلے پر آ گیا ہے، آئی لو محمد کے مقابلے پر آیا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہو، بلکہ ہم یہ کہیں گے آئی لو مہادیو. مہادیو کا مطلب کیا ہے نا. جیسا میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ الفاظ کا جو ایکچوئل میننگ ہوتا ہے وہ اپنے کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کانٹیکسٹ بدل جائے گا تو میننگ بدل جائے گا، ہے نا. تو اسی طرح اب یہ مہادیو کے منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں دو براڈ امپورٹنٹ میننگز اس کے. ایک ہے سب سے بڑا خدا، مہا کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، دیو کا مطلب دینے والا. دیو ایک جنرل ورڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سورج کو بھی دیو کہا جاتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، تو سوریہ دیو کہا جاتا ہے، روشنی دینے والا، گرمی دینے والا. اس کی وجہ سے لائف، زندگی دنیا کے اندر جو ہے سسٹین ہوتی ہے، یہ ایک فیکٹ بات ہے نا. اسے بھی دیو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ماتا پتا کو بھی دیو کہا جاتا ہے. بچے کو پیدا کرتے ہیں تو ماں اپنے سینے میں سے جو ہے دودھ پلاتی ہے، اور بچے کی ہر ضرورت جو ہے ماں باپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی دینے والے ہیں، تو وہ بھی جو ہے دیو ہوتے ہیں. اور اس طرح سے بے شمار چیزوں کو جو ہے دیو کہا گیا ہے. لیکن پھر یہ جتنے دیو ہیں، جتنے دینے والے ہیں، ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ مہادیو. سب سے بڑا دینے والا، سب سے بڑا دیوتا. معبود بھی ہیں، لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو معبود بھی بنایا. دیوتا کہیں گے نا، معبود. دیوتا کا ون آف دا میننگز آف دیوتا از معبود، ٹھیک ہے، جس کی جو ہے لوگ پوجا پرستش کرتے ہیں. لیکن ان سب میں بھی سب سے بڑا جو ہے وہ مہادیو ہے نا. اس کو آپ اگر عربی میں کریں گے تو اس کا سمپل سا عربی یہ ہوگا اللہ اکبر، ہے نا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے، وہی بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں. مہادیو، سب سے بڑا جو خدا ہے، یہ اس کا ایک میننگ ہے نا. تو یہ کوئی اینٹی مسلم سلوگن ہے ہی نہیں، اگر سمجھ میں آ گیا تو، ہے نا. اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ تو مطلب وہی کہہ رہے ہیں، اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، ہے نا. اور ہر زبان اللہ کی ہے، اپنی اپنی زبانوں کے اندر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں. مہادیو اللہ تعالیٰ کا ایک سنسکرت کے اندر یا ہندی کے اندر خوبصورت نام ہے، ٹھیک ہے. اور پھر مہادیو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ آدم علیہ السلام از گریٹ کہہ رہے ہیں، یعنی مہادیو سے مراد اگر آدم علیہ السلام ہے، یعنی انسانوں میں، پیغمبروں کے اندر
ہے نا وہ ایک بڑے پیغمبر ہیں اور وہ سارے انسانوں کے باپ ہیں، سارے پیغمبروں کے بھی وہ اصل باپ ہیں، ہے نا، والد ہیں، ان کی اگر تعریف ہو رہی ہے، ان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اگین نہ مسلمانوں کو اس سے کوئی آپتی ہونی چاہیے، نہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کوئی آپتی ہونی چاہیے، ہے نا. اگر میننگ وہ ہے تو وہ بھی ویلکم ہے ہمارے لیے، ہے نا. اور پھر ان کے علاوہ جو عظیم، اب دیکھیے اس کے علاوہ اب آئی لو جیزس بعض مسلمان آلریڈی کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم آئی لو محمد کہتے ہیں، آئی لو جیزس بھی آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ دعوتی میدان سے تعلق رکھنے والے مسلمان جو ہیں وہ کرسمس وغیرہ کے موقع کے اوپر جو ہے آئی لو جیزس، ہے نا، وہ کہتے ہی ہیں نا بھائی، اس میں کوئی حرج کسی کو جو ہے نہیں ہوتا، کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہوتی کہ بھائی ارے مسلمان کوئی جو ہے اعتراض کرے کہ ارے بھائی آپ آئی لو جیزس کیوں کہہ رہے ہیں، ہے نا. سمجھ میں آتا ہے، ارے اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، ہے نا. بالکل یہی محبت کا ایکسٹینشن ہمارے ہندوستان میں آنے والے پیغمبروں کے لیے بھی ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے تھا. اور یہاں کے آنے والے عظیم ترین پیغمبروں میں ہیں حضرت شری رام چندر جی ہیں اور شری کرشن ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں، مگر یہ موسٹ پاپولر آل اوور انڈیا، آپ کو جو نمایاں طور پر لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ یہ دو یونیک، ہے نا، بڑے پرسنالٹیز ہیں. کم از کم اب اگر ہم اس آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض آنے پر یہ جواب دے دیں، آپ بتائیے مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ آئی آلسو لو شری رام، یا آئی لو شری رام، آئی لو شری کرشن، آئی لو مہادیو. آپ کا یہ باقی پیغمبروں سے محبت کا اظہار کبھی بھی یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. یہ مطلب یہ سوچیں، کیونکہ یہ مزاج کی ایک بات بتا رہا ہوں میں. مسلمان بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، کسی اور اسکرپچر کی تعریف کر دی ان کو لگتا ہے ارے قرآن کی تعریف نہیں کرے دوسرے اسکرپچر کی تعریف کر دی، کسی اور ہستی کی تعریف کر دی تو لوگوں کو یہ لگتا ہے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انہوں کم کر دیے، ان کی تعریف زیادہ کر دیے. بھائی لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک میں بھی، اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ہے نا. جہاں مناسب جس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، سارے ہمارے ہیں نا، سارے ہمارے ہیں، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ مگر ہم نے یہ نہ سمجھی کے اندر یہ پرابلم اپنے لیے جو ہے کریٹ کر کے رکھا. اور آپ اندازہ لگائیے یہی باتیں اگر پہلے سے ہم تحقیق کر کے ان کا علم حاصل کر کے کہ بھئی ہندوستان میں کون سے پیغمبر بھیجے گئے، کن کو بھیجا گیا، کون سی کتابیں یہاں پر نازل کی گئی. قرآن ہے نا، قرآن کیا ہے؟ قرآن فرقان ہے نا، کسوٹی ہے. مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ بات. آپ حق اور باطل کی تمیز قرآن مجید کی بنیاد پر کریں گے، ہے نا. کوئی ہستی پیغمبر ہے یا نہیں ہے آپ قرآن پر پرکھ کر دیکھیے نا، قرآن آپ کو بتا دے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان ہے. کوئی کتاب اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی ہے وہ آپ قرآن پر پرکھ کر دیکھ لیے گا، قرآن بتا دے گا. آپ کیوں نہیں کرتے قرآن کا ایسا استعمال؟ صرف آپ کو نعرے لگانا آتا ہے، قرآن سارے مسائل کا حل ہے. ہاں، قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. کہاں ہے پھر؟ کہاں ہے سولوشن آپ کے پاس؟ دنیا میں جگہ جگہ پر جوتے کھا رہے، جگہ جگہ پر دنیا میں جوتے کھا رہے نا. کہاں ہے سولوشن؟ سولوشن ہے تو پھر سالو کرو اپنے پرابلمز کو، جوتے کھانے سے بچو. نہیں بچ سک رہے، بس خالی کھوکھلے دعوے، ہے نا، عظمت کے اندر مرے جا رہے ہیں. یہ سپیریورٹی کمپلیکس، یہ ایکسکلوزیوٹی کا مزاج، عظمت میں جی رہے ہیں. علم نہیں ہے نا، قرآن کا بھی علم نہیں ہے، قرآن میں اللہ کے احکام کا حکم نہیں ہے، احکام کا علم نہیں ہے. اور رویہ ہمارا جو ہے قرآن کے احکام کے خلاف جاتا ہے. پیغمبروں میں فرق مت کرو، بولے ہم فرق کر رہے ہیں، سب سے زیادہ فرق ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ خوش ہوگا اس سے، اللہ خوش ہو کر رحمتیں نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ لعنت برسائے گا، اللہ تعالیٰ مارے گا. یہ اللہ کی مار ہے نا جو ہم پر پڑ رہی ہے ہمارے غلط رویے کی وجہ سے. لوگوں کو یہ ہم نے اریٹیٹ کیا، یہ اریٹیٹ کیا ہے عظمت میں آ کر ایکسکلوزیو انداز میں قرآن، اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے خلاف جا کر اس انداز میں پیش کر کے ہم نے لوگوں کو اریٹیٹ کیا. وہ اریٹیشن اب آپ کے سامنے آ گیا ہے نا، یہ ریئیکشن ہے. تو عزیز ساتھیو، یہ ہم پہلے سے کرتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. نہیں کیا، نہیں معلوم تھا، بھول ہو گئی، غفلت ہو گئی،
یہ مصیبت اب ہمارے سامنے آ گئی ہے نا. اب آئی لو محمد کہنے پر بھی پابندی آپ کے اوپر لگ رہی ہے. اس سے بچنا ہے نا, اس کو بحال کرنا ہے, اپنے آپ کو بحال کرنا ہے. صرف یہاں نہیں, یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں, یہ تو بس یعنی آپ کے سامنے سے وہ کانسیکوینسز ہیں. اللہ کا غضب آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے. اصل میں غضبناک تو اللہ ہے نا میری اور آپ کی حرکتوں کے اوپر. اس کو راضی کرنے کے لیے, تاکہ پھر دنیا بھی ہے نا کچھ ہماری سیف ہو جائے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں کہ یہ کرنٹ ایشوز کے اوپر بات کروں ہے نا. اگرچہ کہ کچھ مہینے گزر چکے ہیں یہ ایشو ہو کر ہے نا, اسی وقت کرنا چاہیے تھا, لیکن الگ ٹاپکس چل رہے تھے, میں نے ان کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا. لیکن اب اس موقع کے اوپر یہ بات آپ کے سامنے رکھی. آپ بھی تحقیق کریے, یہ کوئی بلائنڈ فالوئنگ کسی کی کرنی نہیں ہے نا, میری بھی نہیں کرنی ہے. آپ تحقیق کریے, یہ آیتوں کو دیکھیے, یہ احادیث بھی نکال کر دیکھیے. نمبر بتانے کا ریزن ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کر کراس چیک کریں ہے نا, اور پھر مطمئن ہو کر اس رویے کو آپ اختیار کریے کہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. سارے پیغمبروں کو یکساں نظر سے ہمیں دیکھنا ہے. ایکول ڈگری آف ایمان, ایکول رسپیکٹ, ایکول آنر, ایکول محبت ہم سب سے کرتے ہیں ہے نا, کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے ہے نا. یہ رویے پر آئیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں, اللہ کی ناراضگی دور ہوگی, اللہ ان کے دلوں میں سے جو بغض ہے, جو ناراضگی ہے وہ ہٹائے گا ہے نا. آپ کے لیے پھر ایک بار پر امن ماحول ہے نا, سیفٹی سیکیورٹی کا ماحول اللہ فراہم کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری روش کو سدھارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.